بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب اور پاکیزہ ہے، اور اس کے راستے میں حلال طیب اور پاکیزہ مال جو خرچ کیا جاتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ناجائز، حرام یا گندے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ طیب اور پاکیزہ مال چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں خرچ کیا جائے، چاہے تو وہ زکوٰۃ کے نام سے ہو، چاہے تو وہ صدقات کے نام سے ہو، چاہے تو صدقات واجبہ کے نام سے ہو، جو بھی ہو وہ طیب اور پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ حلال مال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے، اور اگر حرام مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں اسی چیز کو ذکر کیا ہے۔ باب قول تعالیٰ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ چیز تم حاصل کرو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں پر ہمارا جو معاملہ ہے وہ اور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم واقعات میں تم اگر دیکھو تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جب فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ بہتر چیزیں تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کیا۔ اولاً تو ہم لوگ صدقات کرنے کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو بہت ہی زیادہ تنگ دلی محسوس کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام یہ تو لام جے لے میں زیادہ اعتماد رکھتے ہیں، دال جے دے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں، اور جب دال جے دے کی طرف بھی ہوتی ہے تو پھر جو چیز اپنے استعمال کے قابل نہ ہو، اپنی پسند کی نہ ہو، اپنے ضرورت کے نہ ہو یا کیا ہے، تو اس صورت میں اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، بہت ہی غلط رویہ ہے۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مواعظ میں دعوت ابدیت میں بہت تفصیل اس سلسلے میں ملتی ہے، اور اس صورت میں انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ کسی جگہ پر کسی عورت نے اپنے بچے کو کھیر کھانے کے لیے دی اور اس کو کسی کتے نے اس میں منہ ڈال دیا۔ جب اس نے دیکھا تو اس صورت میں اس بچے سے اس کھیر کو لے لی، اور لینے کے بعد ایک دوسرے برتن میں نکال کر اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کو ملا صاحب کو دے آؤ، مسجد کے ملا کو دے آؤ۔ وہ مسجد کے ملا کو دینے کے لیے چلے گئے۔ مسجد ملا نے کے پاس وہ پہنچی تو مسجد ملا نے پوچھا کہ کیسے بھیجی، کیوں بھیجی، تو بہرحال اس کو ناراضگی ہوئی، اور ناراضگی ہو کر مول صاحب نے اس کو پھینک دیا، جس کی وجہ سے وہ برتن ٹوٹ گیا۔ تو وہ جو لے کر گئے تھے وہ رونے لگے۔ پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ کھیر میرے بھائی کو کھانے کے لیے دی تھی، کتے نے منہ ڈال دیا تھا، اماں نے کہا کہ مول صاحب کو دیا، اور جس برتن میں بھیجی تھی وہ برتن آپ نے پھینک دیا، توڑ دیا یا ٹوٹ گیا وہ۔ اب میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی، اس وجہ سے کہ پاخانہ وغیرہ نکالنے کے لیے جو پلیٹ کی ضرورت ہوا کرتی تھی اس میں اسی پلیٹ کو استعمال کیا جاتا تھا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز بالکل نکمی ہو، کام کی نہ ہو، اور کسی صورت میں ہم اپنے طور پر اس کو استعمال نہ کریں، ایسی چیزوں کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ بری چیز ہے۔ حب مال اتنا زیادہ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اچھے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کا جذبہ وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حلال مما کسب، تم جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہو، اپنی محنت سے کمایا ہو، حلال اور طیب اور پاکیزہ مال ہو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جی حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده كان لها اجرها بما انفقت۔ مرد اور عورت گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں عامتاً یہی ہوتا ہے کہ باہر کا کام، پیسے کمانے کا کام یہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اور آ کر وہ عورت کو دے دیتا ہے، پھر عورت اپنے گھر کی ضروریات میں وغیرہ میں اس مال کو وہ خرچ کرتی ہے۔ تو آدمی محنت کر کے مال کمایا، اور مال کمانے کے بعد آ کر گھر والوں کو دے دیا، اسی سے اس نے روٹی یا چاول یا گیہوں یا گھر کے ساز و سامان وغیرہ اس میں اسی پیسے سے بھرا گیا۔ اب یہ عورت جو ہوتی ہے دیانت داری کے ساتھ کیا ہے اس میں تصرف کرتی ہے، اور وہ کیا ہے پکا کر وغیرہ کر مرد کی خدمت وغیرہ کرتی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے جو مال ہے، روٹی ہے، ترکاری ہے، سالن ہے، چاول ہے، یا ان کے علاوہ اور دوسری کوئی چیز ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز اس نے کیا ہے کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی اڑوس پڑوس کو اگر اس نے دیا، اور اس دینے میں اپنے شوہر کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ میں اس طریقے سے شوہر کو نقصان پہنچائے، بلکہ کیا ہے غریب کی ضرورت وغیرہ کو پورا کرنے کے ارادے سے اس نے دیا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس صورت میں عورت کو بھی ثواب ملے گا، حالانکہ عورت نے پیسے کمائے نہیں ہیں، جو گھر کا چاول ہے یا آٹا ہے وغیرہ ہے وہ اس کی ملک کا نہیں ہے، وہ تو شوہر کے پیسے کا ہے، لیکن اس کو اگر اس نے صرف کیا، اللہ کے راستے میں صرف کیا، اور اس صرف کرنے میں کیا ہے اس کے شوہر کا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے 3 آدمی کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ ایک تو شوہر کو، چونکہ اس نے پیسے کمائے تھے، مال کمایا تھا، اور اسی کے مال میں سے یا اسی مال کو وہ صدقہ کیا جا رہا ہے، یا عورت کو کہ وہ اس نے کیا ہے اس مال کو غریبوں کے لیے اس میں سے کچھ نکالا، اور تیسرا جو اس کے ہاتھ بھیجا گیا ہے، یعنی کسی جگہ پر کسی دوسرے کے ہاتھ بھیجا، منشی کے ہاتھ بھیجا، اکاؤنٹنٹ کے پاس بھیجا، اور وہ اکاؤنٹ اس غریب کو دے رہا ہے، اور اس دینے میں وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ثواب ملے گا۔ جی كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا۔ تینوں کو ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ جی حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره۔ من غیر امرہی کا قید لگائی کہ شوہر نے اس کو کہا نہیں تھا کہ بھائی فلانے کو دے دینا، یا اگر کوئی غریب مانگنے والا آیا، چندہ والا آیا، تو شوہر نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دے دینا، بلکہ اس نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ میں اگر یہ اللہ کے راستے میں دوں گی تو میرا شوہر خوش ہو جائے گا، اور میرے شوہر کی گویا کہ رضامندی بھی ہے، اور اس طریقے سے دینے میں کوئی نقصانی یا پریشانی وغیرہ نہیں ہے، شوہر کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس عورت کو خرچ کرنا، حالانکہ عورت کا اپنا مال نہیں ہے، دوسرے کے مال کو وہ خرچ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود من غیر امرہا، من غیر امره فلها نصف أجره۔ تو اس صورت میں اس کو نصف اجر ملے گا، نصف اجر اس وجہ سے کہ شوہر کو تو پورا اجر اس وجہ سے ملے گا کہ وہ کمایا ہے، لایا ہے، اس نے جمع کیا ہے، اور عورت جو ہے وہ دے رہی ہے تو دینے کی وجہ سے، حالانکہ وہ اپنا مال نہیں دے رہی، شوہر کا مال دے رہی ہے، اپنا مال دے رہی ہو تو اس کو پورا ثواب ملتا ہے۔ جی باب من أحب البسط في الرزق۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ کیا کام کرنے کی وجہ سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔
آج ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بست ہو اور رزق میں وسعت ہو، لیکن وسعت کے لیے جو کام ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ پر دوسرے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت عطا کرے گا، برکت عطا کرے گا، زیادتی عطا کرے گا۔ جی حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسن قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن انس زور سے پڑھ، آواز نہیں آ رہی پوری۔ حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له رزقه او ينسأ في اثره فليصل رحمه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دو فائدے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تھوڑا سا مال ہو، ساری ضرورتیں پوری ہو، تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اس کی یاد باقی رہے، لوگوں میں اس کا تذکرہ رہے، لوگ اس کو یاد کرتے رہے۔ آج اس سلسلے میں بھی کہ لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں، بہت سی کوششیں کی جاتی ہے، بہت سارا خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی یا تم نہ ہو تو بھی لوگ تمہاری یاد کریں، تو اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ صلہ رحمی کرو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرے گا، اور جتنی زیادہ صلہ رحمی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نہ ہونے کے بعد بھی لوگ تم کو یاد کرتے رہیں گے۔ اس وجہ سے دو بڑے فائدے اس میں بتائے، جس میں رزق کی وسعت ہو، رزق میں برکت ہو، اور دوسرا تمہاری یاد لوگوں کے دلوں میں باقی رہے، لوگ تم کو یاد کرتے رہیں۔ اگر یہ دو چیزیں حاصل کرنا ہے تو پھر یہ کام کرنا چاہیے۔ جی باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیئہ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ایک دوسرا باب یہ بیان کیا کہ آدمی کی اپنی ضروریات ہوتی ہے، اور اس ضروریات کے لیے اگر اس کو کیا ہے قرضہ لینا پڑے، ادھار خریدنا پڑے، تو ادھار خریدنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ادھار خریدتے تھے، لیکن پھر کیا ہے تنگی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس نے کچھ قرضہ چھوڑا، مقروض مرا ہے یا نہیں۔ اگر مقروض مرا ہے تو اس نے اس کو قرضہ کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرما دیتے تھے کہ تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دو۔ اور محض اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے دل میں قرضہ لے کر قرضہ ادا کرنے کا جذبہ اور قرضہ ادا کرنے کا اہتمام پیدا ہو۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے قرضہ لے لینا، لیکن پھر اس کے بعد قرضہ ادا نہ کرنے کی جو رجحان عامتاً پایا جاتا ہے، دوسرے کے پیسے نہ دینے کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ ہمارے طلباء کرام بہت سارا ادھار لے لیتے ہیں، اور ادھار لینے کے بعد پھر جب پیسے جمع ادا کرنے کا موقع آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، دوسرا مدرسہ بدل دیتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پیسے کھا لیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ حقوق العباد ہے، اگر اس وقت تم نے ادا نہیں کیا اور اس نے معاف نہیں کیا تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کے بدلے میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لینے سے منع فرمایا ہے، اور حدیث میں تم دیکھو گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرضہ سے اور قرضے سے کیا پناہ بھی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت کے مطابق آدمی کو قرضہ لینا بھی پڑتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرضے کی ضرورت پیش آئے اور قرضہ ادا کرنے کا مصمم ارادہ ہو تو اس صورت میں قرضہ میں لینا جائز اور درست ہے۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے مشائخین کے حالات میں، اس کے سوانح میں تم دیکھو گے تو یہاں پر بھی دونوں قسم کے آدمی معلوم ہوں گے۔ بعض آدمی تو یہ ہے کہ وہ قرض کو اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ بھوکے رہنا پسند فرماتے تھے، لیکن قرض لینا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ قرض لینے کے بعد پھر اس کو ادا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں وغیرہ بہت ساری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ قرضہ ہی سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ قرض کو پسند نہیں فرماتے تھے، قرض نہیں لیا کرتے تھے، اور غالباً حضرت عباس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اسی قسم کی باتیں مجھے یاد پڑتی ہے۔ بہرحال حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ ان کے یہاں قرض کا بہت ہی زیادہ دستور تھا، اور ساری زندگی حضرت کیا ہے مقروض ہی رہے اور قرض لیتے ہی رہے۔ بہرحال حضرت کو قرض بھی بڑے آسانی سے مل جایا کرتا تھا، اور قرض کو آسانی سے ملنے کے لیے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے جو طریقہ اور جو راستہ بتایا وہ بھی بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ بہرحال تو اس وقت تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے اکابرین میں بھی بعض ایسے ملتے ہیں کہ جو قرض سے بہت اہتمام کرتے ہیں، احتراز کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ قرض لیا کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ضرورت کے موقع پر یہودی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے اور ضرورت کی وجہ سے قرض لینا پڑے تو قرض لینا جائز اور درست ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کو ادا کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ جس کا لیا اس کا دیا تو پھر لیا کیا۔ جی حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من رجل يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے لیا، اور کیا ہے اعتماد کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درع اور زرا کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گرو رکھا۔ جی حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا اسباط ابو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي واخذ منه شعيرا لاهله، ولقد سمعته يقول ما امسى عند ال محمد ساع بر ولا ساع حب وان عنده لتسع نسوة۔ باب کسب الرجل وعمله بیدہ۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا جو خود اپنے ذاتی کمائی ہے، ذاتی محنت ہے، ذاتی محنت سے جو کماتا ہے اس پیسے کی اور ذاتی محنت کرنے کی فضیلت اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتائی ہے۔ جی حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف ابو بكر الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة اهلي۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور کیا ہے اپنا گزران چلایا کرتے تھے۔ عامتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات کو دیکھو گے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھلایا وہ یہی سکھلایا کہ اپنے ہاتھ کمائی کی محنت کرو، اور ہاتھ کمائی زندہ باد، خود ہی محنت کرو اور محنت کر کے کماؤ۔ ایک آدمی آیا کچھ مانگنے کے لیے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس گھر میں فلانا ایک برتن ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اس کو اور اس کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد اس سے کیا ہے کلاڑی تیار کی اور لکڑی تیار کی، اور اس ہاتھا وغیرہ اس میں ڈال کر اس آدمی کو کہا جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور گزران کرو، یہ مانگنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ مانگنا، سوال کرنا اسلام میں بہت ہی زیادہ معیوب ہے، بہت ہی مجبوری کے وقت میں سوال کیا جاتا ہے، لیکن آج کل اگر مانگنے والے تم دیکھو گے تو سفید پوش یا کیا ہے مسلمانوں میں زیادہ پایا جائے گا۔ بہرحال اسلام نے تو خود ہاتھ کمائی کے لیے اور خود محنت کرنے کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تیار کیا، اور وہ خود ہی محنت کیا کرتے تھے، اور محنت کر کے کیا کرتے وہ گھر کا کاروبار بھی چلاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس میں سے دیا کرتے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے خود محنت کر کے کمانے کو، اور اس کے بعد پھر اس میں سے حلال طیب پاکیزہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بتایا ہے۔ بہرحال حلال کمائی کی بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور بہت ہی زیادہ اس کی برکت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب خلیفہ بنائے گئے تو خلافت کے امور کی وجہ سے اب تجارت وغیرہ میں مشغول نہیں ہوئے،
تجارت وغیرہ میں مشغولی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی وظیفہ مقرر کیا گیا جس کے ذریعے سے وہ اپنا گھر کا گزران یا جن لوگوں کا نفقہ ان کے اوپر واجب ہے وہ اس کے ذریعے سے ادا کیا جا سکے. جی لما استخلف ابو بکر صدیق، جب خلیفہ بنائے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة اهلي. یعنی میرا جو حرفہ تھا، میرا جو کام تھا، میرا جو دھندا تھا وہ یعنی تجارت کا، وہ میں تجارت کرتا تھا اور تجارت میں مجھے اتنا مل جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے میرا اور میرے گھر والوں کا جو جن لوگوں کا نفقہ ان کے اوپر واجب ہوتا ہے ان کا سارا کام اس کے ذریعے سے پورا ہو جاتا تھا. لیکن اب وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. بس اس وجہ سے اب چونکہ جس کام کے لیے تم اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہو، جس کام کو اپنے آپ کے لیے تم دے دیتے ہو، ان لوگوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ تمہارے خرچ وغیرہ کا انتظام کرے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور المسلمین میں خلافت میں مصروف ہو گئے، تو بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وظیفہ ہے وہ مقرر کیا جانا، لیکن وہ اتنا جتنا ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے. جی حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم فكان يكون حضور لهم. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں اپنا کیا ہے نوکر چاکر خادم وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ہر ایک کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. کھیتی کا کام ہے تو کھیتی میں مزدوری خود کیا کرتے تھے، تجارت کا کام ہے تو خود تجارت کیا کرتے تھے، دوسرے کام ہے وہ خود عمال و انفسہم اپنے آپ اپنے نفسوں کے اوپر کام کرنے والے ہوا کرتے تھے، خود ہی کام کرتے تھے، نوکر چاکروں سے لینے کا دستور نہیں تھا. فكان يكون لهم ارواح فقيل لهم لو اغتسلتم. ظاہر بات ہے کہ آدمی جب اس طریقے سے محنت کا کام کرتا ہے تو محنت کے کام کرنے کی وجہ سے گرمی کے دنوں میں بھی بلکہ سردی میں بھی بعض مرتبہ پسینہ نکل آتا ہے. گرمیوں میں تو بہت زیادہ پسینہ نکلتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خود محنت کرتے تھے اور پھر کپڑے بھی کیا ہے نفیس نہیں پہنتے تھے بلکہ موٹے گاڑے کپڑے پہنتے تھے، اور ایسے وقت میں پسینہ نکلتا ہے اور پسینہ نکلنے کی وجہ سے بدن میں قسم کی پسینے کی بو، کپڑوں میں قسم کی پسینے کی بو پیدا ہو جاتی ہے. اور جب بہت سارے ایسے پسینے کی بو والے پیدا ہو جائیں گے ایک کمرے میں اور کمرہ بھی چھوٹا ہو تو پھر اس صورت میں کمرے میں قسم کی بدبو محسوس ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم فرمایا لو اغتسلتم، اگر تم جمعہ کو غسل کر لیا کرو تاکہ یہ بدبو وغیرہ دور ہو جائے، تمہاری بدبو سے تمہیں یا فرشتے وغیرہ کو تکلیف نہ ہو. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا کہ آدمی اپنے ہاتھ کمائی سے اپنی محنت مزدوری سے جو پیسے کماتا ہے اور اس کمائی کے ذریعے سے جو کھاتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. وان نبی اللہ داود كان ياكل من عمل يديه. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ خود ہی زیرہ بناتے تھے اور زیرہ بنا کر اس کو کھایا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہمارے بادشاہوں میں حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا، بہت ہی زیادہ تقوی، بزرگی اور بہت ہی اونچا مقام دیا تھا. اسی وجہ سے موجودہ زمانے کے حنوط جو ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر کو ظالم اور مذہبی جنون والا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ان کے سوانے میں یہ لکھا ہے کہ حکومت ہندوستان کی حکومت ان کے پاس تھی، اور حکومت ہندوستان کی حکومت میں بھی جو اکبر کے پاس حکومت تھی، ان کے دادا ہوتے پردادا ہوتے ہیں، اکبر کا جتنا ہندوستان کے اوپر قبضہ تھا اس سے زیادہ قبضہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا.
بہت بڑے ملک کے ہندوستان کے غیر منقسم ہندوستان کے بہت بڑے حصے کے وہ مالک تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے بیت المال سے یا خزانے سے وہ اپنا خرچہ نہیں چلاتے تھے، بلکہ ٹوپیوں کو بنا کرتے تھے، قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، اور پھر اس کو بیچ کر اس کے جو پیسے آتے تھے اسی سے ان کے یہاں کھانا پکتا تھا اور وہی کھانا وہ کھایا کرتے تھے۔ بہرحال اس حدیث میں یہی بتایا گیا کہ خیر من ان یاکل من اعمال یدہ، اور حضرت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، خود اپنے ہاتھ کی محنت سے کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذات محنت زندہ باد، ذات خود ہی محنت کر کے خود ہی کما کر، جو محنت کر کے آدمی پیسے کماتا ہے اس کو کھانا یہ اس کے لیے سب سے زیادہ افضل، پاکیزہ اور بہتر ہے۔ جی حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي صلى عليه السلام كان لا ياكل الا من عمل يده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان يحتطب احدكم حضور حزمه. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جنگل میں جائے، لکڑیاں لائے، لکڑیاں کاٹے، لکڑیاں کاٹ کر لکڑیوں کو بیچے اور پھر اس سے اپنا گزران چلائے، یہ اچھا ہے اس سے کہ کیا ہے آپ بیٹھا رہے اور لوگوں سے بھیک مانگ کر کھاتا رہے۔ جی لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس. قال أبو نعيم حدثنا محمد بن ثواب وحدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه الحديث. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذات محنت زندہ باد کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب جب تم تجارت کرو اور کوئی کام کرو تو اس کام میں اکھڑ پن، سختی، زیادتی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، صلح، نرمی اور آسانی کے ساتھ یہ معاملات کرنا چاہیے۔ تجارت ہے تو تجارت کے یا دوسرے کام جو ہو اس میں بھی نرمی کو اختیار کرنا چاہیے، سہولت کو استعمال کرنا چاہیے اور بیع و شراء میں نرمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمحن کے معنی آتے ہیں سہلن کے، آسانی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے اس مرد پر جو سہولت اور آسانی کو اختیار کرتا ہے۔ اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، جب وہ خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے تو اس وقت سہولت اور نرمی، خوش دلی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کیا ہے جو معاملات کرتا ہے، اور اگر کیا ہے اس کو کیا جب تقاضا کرنا ہوتا ہے، وصول کرنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی سختی نہیں کرتا بلکہ نرمی اختیار کرتا ہے۔ جی باب من انظر موسرا. اگر کسی آدمی نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو یہ مہلت دینا بہت ہی اچھا ہے، اور یہ اس کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس وجہ سے کسی مقروض کو اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے سر پر بیٹھ جانا کہ ابھی لاؤ ورنہ یہ کرتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ جی حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال كنت حضور آمر. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال یہاں پر بیان فرمائی کہ فرشتے کسی آدمی کی روح نکالنے کے لیے تیار ہوا، یعنی اس کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو کہہ دیا کہ فلاں کی روح کو لے جاؤ، نکال کے لے آؤ، تو وہ روح نکالنے کے لیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نیک لوگوں کی روح نکالنے کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کی روح نکالنے کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اب یہ آدمی جو تھا وہ آدمی کیا اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں تھا، اتنا زیادہ برا بھی نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے نیکیاں بھی کر رکھی تھی اور اس نے برائیاں بھی کر رکھی تھی، تو دونوں قسم کے فرشتے اس کی روح کو نکالنے کے لیے چلنے لگے۔ جی فقالوا أعملت من الخير شيئا
قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه. फरिश्तों ने उनको पूछा कि भाई तुमने कुछ नेक काम किया है? तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई ऐसा नेक काम नहीं किया, लेकिन मैं तिजारत किया करता था, मेरी दुकान थी, मेरा मकान था, मेरी तिजारत थी, उसमें मैं भी काम करता था, दूसरे लोग भी काम करते थे, मेरे दूसरे लोग जो काम करते थे, मैंने उन लोगों को ये कह रखा था कि देखो अगर कोई आदमी तुम्हारे से उधार ले जाए और उस सूरत में वो मौके पर पैसे न दे जाए तो सख्ती करने की जरूरत नहीं है, नरमी करना, बस मैं इतना करता था। फरिश्तों ने कहा कि तो नरमी करता था, आसानी करता था, सहूलत का पहलू तूने इख्तियार किया था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला को तेरा ये अमल पसंद आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने तुझसे तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। जी। وقال أبو مالك عن ربعي بن حراش كنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر. تابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن ربعي فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. باب من أنظر معسرا. किसी तंगदस्त को मोहलत देना, नरमी करना, उसके लिए पैसे भी नहीं, चलो कोई बात नहीं फिर दे देना, समझ में? तो उस सूरत में ये नरमी करने का क्या सवाब है, नरमी करने की क्या फजीलत है, उसको बता रहे हैं। जी। حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال काना ताजिरुन, एक ताजिर था जो लोगों को कर्जे में दिया करता था, युदाइरुन नास। فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. तो उस सूरत में अगर वो दे नहीं सकता था तो अपने मालिक, अपने नौकरों को, कारिंदों को कहता था कि इसके ऊपर सख्त न करो, हो सकता है कि हम इसके ऊपर सख्ती न करें तो बहुत सारे अहकाम अल्लाह तबारक व तआला के हम भी अदा नहीं कर सके हैं और हमसे भी क्या है वहाँ सवाल होगा। तो उस वक्त जब हम यहाँ पर अपने हकदारों को माफ कर रहे हैं, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से हमें उम्मीद है कि हमारे हक में भी जो हमसे कोताही हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला हम उसकी मखलूक पर रहम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करेगा। इस वजह से वो रहम का मामला इख्तियार किया करता था। मर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से कि चूंकि वो मखलूक पर नरमी का मामला करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसके साथ नरमी का मामला फरमाया। जी। باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد رضي الله عنه قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال एक قتادة मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जब बे वगैरह का तो धोखाबाजी वगैरह नहीं करता। बेहतरीन एक हदीस में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अना व ताजिरु सदूक का हातैन, मैं और सच्चा व्यापारी, सच्चा ताजिर इस तरीके से होगा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, या तो इस तरीके से होगा कि उसका दर्जा नीचा होगा, रिसालत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ऊंचा होगा, बाकी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। बहरहाल दयानतदारी के साथ तिजारत करना ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत भी बहुत अता करते हैं। मौजूदा जमाने में ताजिरों को आप देखो तो बहुत कम मिलेंगे जो दयानतदारी करते हो, झूठ धोखा देना और क्या, अरे अभी कल ही तुम्हारे लिए मंगाया है, अरे इससे बढ़कर तो और किसी दुकान में तुमको नहीं मिलेगा, समझ में आया ना? और जितना कसम खिला रहा वो कसम भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से तिजारत पसंदीदा नहीं है, बल्कि तिजारत सच्ची, साफ और क्या है, खुल्लम खुल्ला होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। इज़ा बय्यनल बय्यान वलम यक्तुमा, और उसमें कोई छुपाता नहीं है। मौजूदा जमाने में जो ऐब होती है उस ऐब को छुपा लिया जाता है और ये बता देता है कि देखो भाई ये कपड़ा है, इसमें ये कमी है, अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो। तो इस तरीके से जो बै है वो बै अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। जी। وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آرية خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة
وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. حدثنا سليمان بن یہ بھی حرب تجارت خریدنے کے لیے بازار میں جا تو کہا مول صاحب گزشتہ ہفتے بہترین کپڑا یہ آیا ہے، اس سے اچھا کپڑا کہیں نہیں ہوگا، حالانکہ اس سے زیادہ گندا کپڑا اور کہیں نہیں ہوتا. جی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى میں تم يتفرقا. لوگوں نے کتاب البیوع میں پڑھا ہوگا کہ جب بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ بیچا اتنے میں، اور خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا اتنے میں، بس بیع کے ایجاب اور قبول اس کو کہا جاتا ہے. اس زمانے میں ایجاب و قبول ہونے کے بعد ایک ہاتھ پر ہاتھ مارا جاتا تھا، صفقہ کہتے تھے. تو اس صورت میں اگر یہ کہہ دیا اب بیع پوری ہو گئی، بیچنے والے نے بیچ دیا اور خریدنے والے نے خرید لیا، وہ مال کا حقدار ہو گیا اور یہ چیز کا حقدار ہو گیا. لیکن اب اس میں اگر وہ پھر انکار کرنا چاہتا ہے کہ اب میں نہیں لیتا تو وہ نہیں ہے، اب تم نے خرید لیا اس وجہ سے ابھی تمہارا ہو گیا. یہ اصل کیا ہے؟ حق ہے، اصل مسئلہ ہے. لیکن اگر اس میں کوئی عیب ہے اور عیب کی وجہ سے عیب اس نے چھپایا ہے، عیب کا ظاہر نہیں کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو خیار ملے گا. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بیع میں جو خیار ملتا ہے کہاں تک ہے؟ بیچنے والے نے بیچا، خریدنے والے نے خرید لیا، دونوں کی مجلس ختم ہو گئی، اب وہ خیال ختم ہو گیا. مجلس کے باتیں باقی رہتے ہوئے مجلس جب تک باقی ہے وہاں تک اگر بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے اپنا ذہن بدل دیا اب میں نہیں بیچتا، یا خریدنے والا کہتے ہیں کہ میں نے خریدنے سے اپنا ذہن بدل دیا، میں نہیں خریدنا چاہتا، مجلس ایک ہی ہے تو یہ کر سکتا ہے. لیکن جہاں مجلس بدل گئی اب پھر کیا ہے؟ بیچنے والا بیچنے سے، خریدنے والا خریدنے سے انکار نہیں کر سکتا، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. جی. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. دیکھو اس میں یہ بتایا گیا کہ تجارت میں کون سی تجارت میں برکت ہوتی ہے، تو کہا کہ جو صاف ستھری صحیح حلال جائز طیب طریقے سے اگر بیع کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے. کپڑے میں یا کسی دوسری چیز میں یا جس کو تم بیچ رہے ہو اس میں اگر کوئی بیع ہے، کوئی کمزوری ہے یا کوئی عیب ہے، وہ عیب کو بھی تم بتا دیتے ہو کہ بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ خریدے گا تو پھر اس صورت میں خریدنے والے کے لیے بھی باعث برکت ہوگی اور بیچنے والے کے لیے بھی باعث برکت ہوگی. جی. باب بيع الخلط من التمر. خل مانے ملی ہوئی، یعنی پکی اور کچری کھجور اس قسم کی چیزوں کو بیچ رہے ہو تو آدمی پکی سمجھ کر خرید رہا ہے تو یہ جائز اور درست ہے. جی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع ساعين بساع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ساعين بساع ولا درهمين بدرهم. باب ما قيل في اللحم کھجور وغیرہ میں یہ جو 7 چیزیں ہیں اس میں برابر سرابر بیچنا ضروری ہے. اس وجہ سے اگر اس کو ایک سا کھجور کو 2 سا کے بدلے میں بیچو گے تو وہ سود کا گناہ ہوگا، اس وجہ سے منع کیا. جی. باب ما قيل في اللحم والجزار. لحم کے معنی میں ہے، جزار کیا ہے؟ کاٹنے والے کے معنی میں ہے. لحم گوشت کاٹنا، اور کیا ہے؟ قصی اور اس کے گوشت کے متعلق. جی. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي 5 فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم حضور 5 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لحام تھا، گوشت کاٹنے والا تھا، گوشت بیچنے والا تھا، اور اس نے اپنے غلام کو کہا کہ بھائی گوشت میں سے آج اچھا سا گوشت نکالو، 5 آدمی کھائے اتنا گوشت نکالنا، میں نے 5 آدمی کو دعوت دینے کا ارادہ کر رکھا ہے. چنانچہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا ارادہ کیا تھا. اس سلسلے میں اس نے اچھا گوشت 5 کلو مثلا نکلوایا. قصاب اجعل لي طعاما اجعل لي طعاما يكفي 5 فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5. ہاں، یعنی 5 آدمیوں کو میں دعوت دینے کا ارادہ کرتا ہوں اور اس 5 میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی. فإني قد عرفت في وجهه الجوع. اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر میں نے بھوک کی وجہ سے چہرے پر ایک قسم کی کمزوری
یا پسبردگی طاری ہو جاتی ہے، وہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دیکھا ہے. اس وجہ سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرنا چاہتا ہوں. اس وجہ سے اچھا سا گوشت، اچھا سا کھانا، اچھی سی چیز بنا کر تیار کرنا چاہتا ہوں. قد عرفت فی وجہ الجوع، قد عرفت في وجه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل. اس آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے 4 آدمیوں کو دعوت دی کہ بھائی آج پانچوں آدمیوں کا کھانا ہمارے ذمے ہے، ہمارے گھر آ جانا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی، اور دعوت قبول کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کھانے کے لیے تشریف لے گئے. جب کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو 6ٹھا آدمی کوئی راستے میں مل گیا، وہ بھی ساتھ میں ہو لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھو، ہماری تو 5 آدمی کی دعوت ہے، تم چلو ساتھ. ہم وہاں بتائیں گے کہ بھائی یہ آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر تم گنجائش سمجھتے ہو تو اس کو بھی کھلا دو، اگر وہ چاہے تو تم کو دعوت دے دے گا، اور اگر نہ چاہے گا تو تم کو انکار کر دے گا. بہرحال جتنے آدمی کی دعوت ہو اتنے ہی کو جانا چاہیے. جی. فقال النبي فدعاهم 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 فجاء معهم رجل فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا قد تبعنا فإن یہ شئت. آدمی جو ہے وہ ہمارے ساتھ لگ گیا ہے، ہمارے ساتھ آیا ہے، وہ دعوت میں شریک نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ راستے میں مل گیا، کہاں گیا ہے، تبینا، ہمارے پیچھے آ گیا ہے وہ. ان هذا قد تبعنا فإن شئت ان تأذن له فأذن اگر له. تم چاہتے ہو تو اس کو اجازت دے دو، وہ بھی کھانے دعوت میں شریک ہو جائے گا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی گنجائش نہیں ہے یا اس کو دعوت دینا نہیں چاہتے ہو تو انکار کر دو، واپس چلا جائے گا. وإن شئت ان يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب وہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو ہم رجال لا یشقی جلیسہم، آپ حضرات تو ایسے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. اس وجہ سے جیسے آپ کو دعوت ہے، میں نے ان کو دعوت نہیں دی لیکن وہ آپ کے ساتھ ہو گیا، اس وجہ سے اس کو بھی دعوت ہے. فأذن له. جی. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. میں نے ابھی بتایا کہ دیکھو، بے سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر یہی بات آج کل کے تاجروں کو تم بتاؤ گے تو وہ کہیں گے مول صاحب تمہارا کام نماز پڑھانے، نماز پڑھاؤ. بے کرنا ہم جانتے ہیں کس سے فائدہ ہوتا ہے، کس سے فائدہ نہیں ہوتا، ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بے میں برکت ہوتی ہے اور کون سی بے برکت ہوتی ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو موجودہ زمانے میں تجارت کرنے والے عام متن جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ ہی کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی تجارت کو آگے کر سکے، وہ بڑھا سکے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تجارت میں جھوٹ ملایا گیا ہو یا جھوٹی تجارت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتے. اس وجہ سے جھوٹ سے احتراز کرنا چاہیے. ما یمحق المحقون کے معنی مٹانے کے ہیں، کم کرنے کے ہیں. حزب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کرتے ہیں، برکت کو مٹاتے ہیں. والکتمان فی البیع. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو یہ آنے دونوں ایک دوسرے کو کہا گیا تغلیب کے طور پر، ایک بیچنے والا ہے ایک خریدنے والا ہے، ان دونوں کو بیان کے ساتھ کہا گیا کہ دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ مجلس ایک ہو. مجلس تبدیل ہو گئی، جیسا میں نے ابھی بتایا، مجلس تبدیل ہونے کے بعد خرید و فروخت کی تجارت جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. دیکھو اس میں صاف طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بیع کی جائے گی تو اس میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ اور دھوکہ دہی کی جائے گی تو پھر اس صورت میں اس میں برکت نہیں ہوگی. جی. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب یہاں سے ربا اور سود کے متعلق بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. قرآن پاک میں بھی ربا سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی
تو اس زمانے میں ربا کا دستور بہت کثرت کے ساتھ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آج سے اسی وقت سے ربا ختم کیا جاتا ہے. ہمارے خاندان میں جو ربا کا کس کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اپنے گھر سے اپنے لوگوں سے سب سے پہلے اس کو ختم کرتا ہوں. اب جو کچھ ربا ہوگا سب ختم ہو جائے گا. ربا کا دستور اس زمانے میں بھی بہت تھا. آج کل جس کو چکروردھی بیاج کہتے ہیں، یعنی ربا پر لیا 100 روپے پر 5 روپے ربا کے لیے، اب وہ ادا نہیں کیے تو پھر 105 کے اوپر ربا چڑھے گا. وہ 105 کا پھر 120 ہو جائے گا، 110 ہو جائے گا. عام متن جو لون لوگ لیا کرتے ہیں اس لون میں یہی ہوتا ہے کہ 20-25 سال تک اس کو ادا کرتے رہو، ادا کرتے رہو، ادا کرتے رہو. وہ اصل اور قرضہ بیاج سود دونوں کے دونوں کیا ہے، بڑھتے ہی رہتے ہیں. اس سے اضاف و مضافہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، تو سود کی حرمت کو یہاں پر بیان کیا گیا. بہرحال موجودہ زمانے میں بھی کیا ہے، سود کا کاروبار اور سود کی لعنت خاص طور پر کیا ہے، قرضہ لون لینے کی وجہ سے جو قرضہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ برا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لون اور سودی کاروبار سے بچائے. خود بھی سود کو کبھی استعمال نہ کرو اور کبھی سودی معاملہ نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہرحال اس حدیث میں سود اور ربا کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے. جی. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اور یہ تو تم نے سنی رکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے کوئی بھی بات فرماتے تھے وہ کیا ہے، اپنے غور و فکر سے نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشین گوئی فرمائی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیا کی ہو، حکومت کی ہو، مسلمانوں کی ہو، مسلمانوں کے عزت کی ہو، مسلمانوں کے ذلت کی ہو، اور قیامت کی ہو، یا جون سی بھی کوئی پیشین گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آج تک ایک بھی پیشین گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی. اور دوسرے جو جھوٹے انبیاء پیدا ہو گئے جیسے مرزا غلام محمد قادیانی وغیرہ، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں پیشین گوئیاں کی، لیکن اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ان کی ایک بھی پیشین گوئی کو صحیح نہیں ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے جو پیشین گوئی کی اس پیشین گوئی کے خلاف ہی کیا. بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی یہ بین علامت ہے. اور اس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی. کیا پیشین گوئی فرمائی تھی؟ لیاتین علی الناس زمان لا يبالي لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کا کاروبار اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ ہر ایک آدمی سودی کاروبار میں پھنس جائے گا. اگر کوئی آدمی بہت احتیاط کرے گا، بہت کوشش کرے گا کہ وہ سودی کاروبار سے بچے، تو وہ اس سود کے دھوئیں سے، سود کے اثرات سے نہیں بچ سکے گا. وہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. لیاتین علی الناس زمان لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال. اس میں یہ بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس کی طرف ذرا سے بھی توجہ نہیں کرے گا، اور وہ بس چاہے گا کہ پیسے آنے چاہیے، جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کچھ نہیں، بس پیسے چاہیے، پیسے دو. تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ نہ دیکھے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے. امن الحلال ام من الحرام. اور آج بالکل یہی زمانہ ہے، پیسے آنے چاہیے، حلال آ رہے ہیں، حرام آ رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. اس وجہ سے ہم لوگوں کو، اہل ایمان کو، ہم لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو یہ مال آ رہا ہے وہ مال حلال طریقے پر آ رہا ہے یا حرام طریقے پر آ رہا ہے. حلال طریقے پر آ رہا تو اس کو قبول کرنا چاہیے،
حرام طریقے پر آ رہا ہو تو اسے احتراز کرنا چاہیے. جی باب آکل الربا وشاہدہ یہ وکاتبہ. بھی اسی میں ہوگا شاید کہ مدرسے والے کھلا رہے ہیں. کیوں کھلا رہے ہیں؟ تاکہ ہم پڑھیں، محنت کریں. اس وجہ سے ہم محنت کر رہے ہیں تو روٹی اور آئس کریم کھانا درست ہے، اور اگر محنت نہ کریں تو پھر یہ کھانا کیا ہے وہ خود ہی سوچ لینا چاہیے. جی باب آکل الربا وشاہدہ وکاتبہ. ربا مانے سود. میں نے جیسا ابھی بتایا کہ سود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمحق الربا قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود میں برکت نہیں رکھی. بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ 100 روپے ہے اور تم نے اس کو سود پر رکھے ہیں تو کیا ہے 5 روپے اس پر زیادہ مل جائیں گے. 100 کی جگہ پر 105 مل گیا تو فائدہ ہوا. لیکن یہ فائدہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود میں بے برکتی رکھی ہے. ایک مرتبہ میں جب وہاں تھا ہندوستان میں تو بعض مرتبہ وہاں کیا کرتے ہیں فسادات ہوتے تھے، اور فسادات میں مسلمان کی فیکٹریوں کو، مسلمانوں کی چیزوں کو بہت ہی زیادہ کیا ہے کثرت سے ختم کیا جاتا تھا. بلکہ بعض مرتبہ تو بڑے نیک لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں کی فیکٹریوں کو، مکانوں کو ہندو لوگ جلا دیا کرتے تھے. کبھی 2 سال میں فساد ہو گیا، کبھی 3 سال میں فساد ہو گیا. بہت سوچتا تھا کہ اللہ یہ کیا بات ہے. پھر اس کے بعد جب راندے آیا، پھر جب حالات معلوم ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ سودی کاروبار بہت سختی کے ساتھ کرتے ہیں. 1 لاکھ روپے دیے اور کئی سود پر دیے ہیں، یا سود پر لیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں، کارخانہ بناتے ہیں، وہ لون پر لیتے ہیں، لون پر بناتے ہیں. اب اس سے معلوم ہوا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں. اس وجہ سے ناجائز، حرام اور گندے مال سے حتی الامکان آدمی کو بچنا چاہیے. تھوڑا حلال طیب پاکیزہ تھوڑا مال آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں سکون اور برکت ایسی پیدا کرے گا کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جتنا زیادہ ناجائز حرام مال آئے گا وہ اتنی ہی زیادہ پریشانیوں کو لے کر آئے گا، اتنی ہی زیادہ آفات اور بلیت کو لے کر آئے گا. جی وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى قوله أصحاب النار هم وہ کہتے فيها ہیں جس طریقے سے بے جائز ہے اس طریقے سے ربا جائز ہے. حالانکہ ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شروع میں بتایا تھا، اور اس وقت میرے ذہن میں بات بھی آئی تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سود کھانے کی سزا اور سود کا وبال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کسی گناہ کا ایسا وبال اور کسی گناہ کی ایسی سزا ذکر نہیں کی. حالانکہ گناہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، لیکن زنا کرنے والوں کو سزا بھی ملے گی یہ بھی صحیح ہے، اور شراب پینے والوں کو سزا ملے گی یہ بھی صحیح ہے. لیکن کیا ہے ربا یعنی سود کھانے والوں کے لیے، سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے دنیا ہی میں ان کے متعلق کیا ہے سزا مقرر کی ہے، اور آخرت کی سزا تو باقی ہے. کیا مقرر کی ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اس میں بڑھوتری کرتا ہے. بہرحال اس وجہ سے ظاہری طور پر تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس 100 روپے تھے، 100 روپے میں سے 5 روپے اللہ کے راستے میں دے دیے تو 95 ہو گئے، 5 روپے گھٹ گئے. اور یہی 100 روپے اگر کسی کو سود پر دیے تو 100 کے 105 مل گئے تو زیادہ ہو گیا. تو سود میں بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور بے کو جائز قرار دیا ہے. بہرحال اس میں سود سے رکنے کے متعلق فرمایا گیا، اور میں نے ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے خاندان کا
یہ اپنے لوگوں کا جو سود تھا سب سے پہلے اس سود کو ختم کیا اور پھر دوسروں کو کہا کہ اب تمہارے سودوں کو بھی ختم کرو، آج سے سودی کاروبار سارے ختم، کسی کے سے نہ لینا ہے نہ کسی کو کچھ دینا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور سودی کاروبار سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ اب اس سود لینے والے کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے، وہ بھی آیت پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو جیسے مدہوش آدمی اٹھتا ہے اس طریقے سے، جنت لگا ہوا آدمی اٹھتا ہے اس طریقے سے ہوگا۔ من المذبین کانو ان البیع مثل الربا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود کے جو انٹرسٹ یا سود کھانے کے جو گناہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود سے رک جاؤ ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کا اعلان ہے۔ دیکھو کتنی بڑی وہی ذکر کی گئی ہے، سمجھنا، اور ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ لڑے گا، جو رسول کے ساتھ لڑے گا، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے اگر تم سود لے کر ترقی کرنا چاہو کبھی ترقی نہیں کر سکو گے بلکہ نقصان ہوگا، اور اس صورت میں کیا ہے، ذلت اور خوارگی آئے گی، وہ اور ہوگی۔ موجودہ زمانے میں بھی یہ عام متن چل پڑا ہے، لون لینے کا مسئلہ، قرضہ لینے کا مسئلہ اور سود دینے کا مسئلہ، اور اس سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کر جائیں گے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے حلال طیب پاکیزہ چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور حرام کے جتنے راستے ہیں اتنے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اور ترقی نہیں رکھی ہے۔ اس وجہ سے حرام چیزوں سے اور خاص کر کے سود سے، لون سے اور سودی کاروبار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة حضور في اکرم البقر۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بتا دیتے تھے کہ مجھ پر ابھی یہ حکم نازل ہوا، یہ ربا کی حرمت نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد میں جا کر بتا دیا کہ ربوی کاروبار، سودی کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اب سودی کاروبار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شراب تو حرام ہو گئی تھی اس سے پہلے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ساتھ میں بتا دیا کہ شراب کی بھی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس وجہ سے شراب اور شراب کے کاموں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں کیا ہے، اپنی کامیابی کے لیے لوگ شراب کی تجارت کو بھی بہت مفید سمجھتے ہیں، اپنی ہوٹلوں میں کھانے کے ساتھ ساتھ شراب وغیرہ کو بھی بیچتے ہیں، جو باعث بے برکتی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى بہرحال اب تو مولوی لوگ ہیں تو ہم ترجمہ تو تم لوگوں کو عبارت پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی دیکھو اس حدیث کو غور سے دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج روحانی تھی؟ اس مسئلے میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، بدن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام دنیا سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان و زمین اور کیا ہے لامکان تک، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے وہ لے گئے، اور صحیح سالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ نماز کی فرضیت بھی اسی سفر میں ہوئی، اور جنت جہنم وغیرہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھی۔ پھر ان کے علاوہ یہ تو ہے جسمانی معراج، پھر ان کے علاوہ جو ہے روحانی معراج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد بار ہوئی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں آسمان پر لے جائے گئے اور آسمان پر لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتوں کو گناہوں کو اور گناہ کی سزاؤں کو وغیرہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھلایا گیا. اس وجہ سے اس کو معراج روحانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. خواب میں آدمی دیکھتا ہے, سمجھ میں آئے نہیں, لیکن کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی بہت ساری مرتبہ کیا دکھلایا گیا. یہ حدیث جو ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا اور ایک فرشتہ آیا اور میری روح کو لے کر گیا. یہ معراج ہے, لیکن یہ معراج جسمانی نہیں, معراج روحانی ہے. رجلین رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. وہ سب سے پہلے تو مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے. جی, فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم. اب یہاں سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری چیزیں جو خواب میں دکھلائی جا رہی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک جگہ پر گئے, وہاں ایک نہر, خون کی نہر بہ رہی تھی. خون کی نہر بہ رہی تھی اور اس نہر میں ایک آدمی تھا جو غوطہ کھا رہا تھا. قرضہ دینے والا اور سود لینے والا گویا کہ ہمارا خون چوستا ہے, ہماری مجبوری ہے, ہماری مجبوری میں ایسے وقت میں ہمیں مجبور ہے, ہمیں پیسے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس پیسے زیادہ ہے تو اس کو نصرت کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے. اس کی جگہ پر وہ مدد کر کے ہمارا خون چوستا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی سزا بھی ایسی رکھی گئی جیسے خون میں ہو, اور وہ خون کے ندی میں یا خون کی نہر میں غوطہ کھا رہا ہو, باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, پھر اس کو غوطہ دیا جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے سزا کو اختیار کر رہا ہے. عطیانی أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. ایک فأقبل دوسرا آدمی ہے, فرشتہ ہے, اس کے پاس پتھر ہے اور جو نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پتھر مارتا ہے اور اس پتھر کے ساتھ مار کھا کر پھر وہ کیا ہے نہر میں گر جاتا ہے اور شراب خون میں وہ غوطہ کھا رہا ہے وہ. جی, فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت من هذا؟ فقال الذي حضور رأيته. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا منظر ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کی مجبوریوں کا یہ لوگ غلط فائدہ اٹھایا کرتے تھے. اگر کوئی آدمی مجبور ہے تو تمہارے پاس پیسے ہیں تو تمہیں نصرت کر دینی چاہیے, مدد کر دینی چاہیے, قرضہ دے دینا چاہیے. اس کی جگہ پر قرضہ دے کر اس قرضے کو بھی وصول کرتے ہیں اور اس کیا ہے قرضے کے ساتھ ساتھ منافع کو بھی وصول کرتے ہیں. یہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. لیخرجا فی, جی, فيرجع الذی كما. رزقہ. فقلت میں نے من پوچھا هذا؟ من ھذا, یہ کون ہے؟ فقلت وقال, من هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. چونکہ دنیا میں بھی لوگوں کے خون چوستے رہتے تھے, اس لیے آخرت میں بھی ان کو خون میں رکھا گیا. جی, باب موكل الربا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حرمت کے سلسلے میں. جی, حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة. پچھنا لگوانے والا پچھنا لگاتا ہے اور پچھنا لگا کر خون نکالتا ہے اور خون نکال کر اس کے پیسے لیتے ہیں, اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگانے والے کو اس کی مزدوری دی ہے. اس وجہ سے اگر کوئی پچھنا لگانے کا کام کر رہا ہے تو اس کی مزدوری جائز اور درست ہے. جی, ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. دیکھو اس حدیث میں 3-4 گناہ بتائے گئے اور 3-4 گناہوں کی ہر ایک کی الگ الگ سزا بھی بنائی گئی. پچھنا لگوانے والا, تصویر بنانے والا, فوٹو لینے والا اور تصویر بنانے والا,
پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا گندنا لگانے والا اور اس کے جی باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقات کی تربیت فرماتا ہے. اگر تم نے 5 پیسے اگر اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کیے ہیں، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، قبول کر لیا ہے، تو وہ 5 پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. وہی 5 پیسے بڑھاتے اس کا ثواب بڑھاتے بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور جب قیامت میں جاؤ گے تو پھر یہی 5 پیسے کا ثواب بہت پہاڑ کے برابر وہاں ملے گا. جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. بعض آدمی قسم کھاتا ہے کہ بھائی کو موسیٰ خدا کی قسم، بازار میں گئے ہوں گے نا خریدنے کے لیے، خدا کی قسم موسیٰ بالکل بہترین ہے، انتی ہارو بیجو کوئی جگہ تم نے ملے نہیں، جھوٹا قسم کھاتا. تو ایسے جھوٹے قسم کھا کر جو لوگ بیچتے ہیں منفقۃ للصلۃ منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وہ برکت کو ختم کرنے والا ہوتا ہے. اس وجہ سے ایسے جھوٹے قسم اور جھوٹے وعدے وغیرہ نہیں کرنے چاہیے. جی باب ما يكره من الحلف في البيع. حلف فی البیع، بیع کا قسم کھا کر کیا کرنا، بیچنا، اس کی ممانعت. جی حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. آج کل تجارت میں دیکھو گے اللہ ماشاء اللہ، لیکن عامتاً تجار جو ہے جھوٹی قسم، جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں بتا کر تجارت کرتے ہیں. اس وجہ سے ایسی تجارت میں برکت نہیں ہے. جی باب ما قيل في الصواغ. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے صنعت اور حرفت والے کو، کاریگری کرنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو، ان کے عمل اور اس میں کیا کیا خرابی ہے اور کیا کیا برائی ہے وغیرہ، ان چیزوں کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے. ایک بات اور یاد رکھ لیں، حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلے دارالعلوم میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں ان سواگین، ان کاریگروں کو، ان مزدوروں کو، ان مزدوری کرنے والوں کو کیا کیا برائی ہے وہ اس میں ذکر کیا. ہر ایک کاریگری میں، ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے. مثلاً کھیتی کرنے والوں کے متعلق پہلے تمہارے سامنے گزرا اور بتایا تھا، اور ہم نے خود دیکھا بھی کہ اس لیے کہ ہمارے والد صاحب بھی کھیتی کرنے والے تھے، تو جو بیلوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ بیلوں کو ہکالتے ہوئے، بیلوں کو چلاتے ہوئے تیری ماں کا، تیری باپ کا، اس طریقے سے گالی گلوچ کرتے ہی رہتے ہیں. تو اس صورت میں ان کے دل میں سختی وغیرہ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ہر فن والے کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. مقصد تو یہی ہے کہ ایسی چیزیں برائی کی ہوتی ہے، لہذا تم کو ان برائیوں سے بچنا چاہیے. سمجھ میں یہ اصل تو مقصد تھا. لیکن لوگ ہوتے ہیں، اب انہوں نے جب بتایا تو رنگریز کی میں کیا برائی ہے، کسائی میں کیا برائی ہے، کیا کرتا ہے خیاط کپڑا سینے والے میں کیا برائی ہے، وہ سارا کچھ ذکر کیا. تو لوگوں نے بڑی مخالفت کی. اور کیا ہے، دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی صاحب تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں اب ہم چندہ نہیں دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے صنعت کو، ہمارے کام کو برے طریقے سے ذکر کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہاں اس وقت بتانے کا تو مقصود یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ہی بتایا گیا ہے، تو بعض مرتبہ ان چیزوں کی وجہ سے آدمی میں ایسی بری چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بیل ہانکنے والے کو خامخواہی گالی دینے کا ہوتا ہے، وہ بیل کو گالیاں دیتا ہوا ہانکتا ہوا چلا جا رہا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتا ہے، دل میں سختی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے. تو ہر فن میں کیا کیا ہوتا ہے اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے تمہارے سامنے ذکر کریں گے. اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو پھر تمہیں ایسی برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جی
باب ما قيل في السواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. قال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا ہاں الإذخر. اس وجہ سے صنائع اور ان کا کاریگروں کو ان قسم کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جی. حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن حضرت أبتني. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہترین 2 اونٹنیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے زمانہ اور جوانی کا زمانہ تھا. اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنیوں کو لے کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اس اونٹنیوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے پرورش کی. یوں سمجھ لو کہ جیسے تم کو 2 ٹرک کسی نے ہدیے میں دے دیے ہو. اب تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ٹرک کیا ہوتا ہے, کس کام میں آتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ خوش ہو گئے, کہا کہ اچھا 2 ٹرک مجھے مل گئے, اب اس 2 ٹرک کو میں کرائے پر چلاؤں گا, اس کے پیسے آئیں گے اور یہ پیسے آئیں گے اور یہ پیسے آئیں گے اور یہ پیسے آئیں گے, پھر شادی میں کام آئیں گے, ولیمہ میں کام آئیں گے. یہی تو ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹنی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کوئی مال دولت تو تھی نہیں, لیکن انہوں نے, اور جوانی کا زمانہ تھا, شادی کی تیاری کر رہے تھے وہ, اس وجہ سے وہ خوش ہو گئے کہ اس 2 اونٹنی کو میں اب کیا ہے کرائے پر چلاؤں گا. اور اس لیے انہوں نے کرائے کا انتظام بھی کر لیا. جس جگہ پر مال کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر کہا کہ میں فلانا مال اتنا تم کو لا کر دوں گا, مجھے کتنے پیسے دو گے. تو اس طریقے سے وہ ایک کیا ہے لوہار کے پاس گئے اور لوہار کو کہا کہ تم کو جلانے کے لیے اس خر کی ضرورت ہے, میں اس خر تم کو لا کر دیا کروں گا, مجھے کتنے پیسے ملیں گے. بہرحال اس طریقے سے سارا معاملہ طے کر لیا اور وہ اس کو کرنے ہی والے تھے. ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس زمانے میں چونکہ شراب حرام نہیں تھی اس لیے شراب پیتے تھے. بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ شراب کے ساتھ اتنا تعلق تھا, اتنی محبت تھی کہ مختلف قسم کی شرابیں مختلف قسم کی طریقے سے اس کو بناتے تھے اور ہر شراب کا ایک الگ الگ نام ہوا کرتا تھا. بہرحال شراب کے ساتھ ان کو بہت زیادہ تعلق تھی. کتاب الخمر آئے گا تو اس کو تفصیل آئے گی. بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو اس میں بھی ایک دم بند نہیں کیا گیا بلکہ آہستہ آہستہ شراب کی حرمت کو نازل کی گئی, اس لیے کہ شراب ان کی طبیعت میں تھی. بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کوئی مکان تھا, وہاں پر کوئی گانے والی رہتی تھی. وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے. وہاں پر شراب و شباب کا دور چلا. انہوں نے خوب شراب پی, نشے میں دھت ہو گئے. اس نے کچھ گانا چھیڑ دیا اور گانا میں چھیڑ دیا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے, تمہارے اندر طاقت ہے تو اس طریقے سے جا کر یہ کرو اور یہ گوشت لاؤ اور ایسا لاؤ اور ایسا لاؤ اور ایسا لاؤ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو نشے میں تھے اور نشے میں ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس ملکہ ترنم نے ان کو جذبات کو اٹھا دیا. اس وجہ سے وہاں سے تلوار لے کر اٹھے اور باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں اٹھنیاں, دونوں کار, دونوں لاریاں وہیں بندھی ہوئی تھی. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کے کیا ہے خون کو اور اس کے کیا ہے کاٹا اور اس میں سے جگر وغیرہ نکل جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کیا, ان کا تو کیا ہے سارا پلان چوپٹ ہو گیا. وہ سیکس چلی کے انڈے والا قصہ یاد کر لو.
और अंडे को ले जाऊंगा, बेचूंगा, और यूं करके नहीं करके सारा टूट गया। वो नाराज हो गए, नाराज होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, रोते रोते पूछा क्या हुआ? कहा कि मेरी 2 ऊँटनियां थी, वो अबू हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको इस तरीके से कत्ल कर दिया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाने के लिए चले। बहरहाल हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ज्यादा नशे में धूत थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ बात की तो जैसे शराबी आदमियों को देखा होगा, नशे में धूत होता है, उसको देखा होगा, तो इस तरीके से वो सर झुकाए थे, यूं करके देखो। तुम अभी भी समझ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तुम मेरे गुलाम हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा कि भाई ये शराब के नशे में धूत है, इस वक्त उसको कुछ पता नहीं चल रहा, इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस चले गए। बहरहाल पूरा किस्सा आएगा, यहाँ ये क्या है कितना है वो देख लो जी। وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما हजरत أردت हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ऊँटनियां मुझे अता फरमाई थी शारिफान। فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت हजरत अली رجلا रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मेरी शादी की बात हो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से बात चल रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बहुत अच्छे मौके पर मुझे ये मौका मिला है, जरा 2 पैसे में जरा कमा भी लूंगा, तो मेरी शादी में वलीमा में ये पैसे मेरे काम आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने इस ऊँटनी को बहुत राय तो रियस्टरा जी। فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا سواغا من بني قينقاع और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बनी कैनुका में एक लोहार था, उस लोहार के साथ मैंने बात भी कर ली थी कि देखो मैं इस तरीके से अपनी ऊँटनी के ऊपर ही माल लाऊंगा और तुमको दूंगा और तुम मुझे इतने पैसे दोगे वगैरह जी। من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من السواغين وأستعين हाँ به मैंने इरादा किया था कि इससे मैं उसको खरीदूंगा और खरीद कर माल को उठाऊंगा और उठाकर जरूरतमंद वालों को दे दूंगा, यानी इस तरीके से मुझे पैसे कमाने का एक मौका मिल जाएगा। وأستعين به في وليمة عرسي حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن तो عبد पूरा الله वाक्य आगे आएगा जिसमें क्या वो ऊँटनी के साथ हुआ था। बहरहाल ये ऊँटनी की थी और इस तरीके से उन्होंने पैसे कमाने का यानी किराए पर काम करने का इरादा कर लिया था। मालूम हुआ कि किराए पर काम करना, रिक्शा चलाना, ट्रक चलाना किराए पर ये जायज और दुरुस्त है जी। حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها हरम मक्का में एक साथ के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी हरम की हुर्मत को बेहुरमती करना जायज नहीं है। यहाँ किसी को कत्ल करना, मारना वगैरह जायज नहीं है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ है, कहा कि अल्लाह ताला ने कुछ देर के लिए मुझे हलाल किया था, फिर हुर्मत को वापस आ गई जी। لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لساغتنا ولسقف بيوتنا فقال إلا الإذخر فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه यानी हरम में क्या है उसको बताएंगे। देखो अगर कोई कुत्ता है वो किसी छांव में सोया हुआ है, तो अब तुम उस छांव में बैठने के लिए उस कुत्ते को हड़ करके हटाओ, तो ये भी हरम में किसी जानवर के साथ भी ऐसा करना जायज नहीं है। हरम की मक्का मुकर्रमा की बहुत ही ज्यादा इज्जत है, एहतराम है। वहाँ किसी को कोई तकलीफ हो, कोई अजियत पहुंचे, ये काम करना जायज नहीं है। हत्ता के वहाँ का जो शिकार हो, उस शिकार को तुम उठाते हो, यूनफिर सैदुहा, ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل यानी مكانه उसको साये से हटाओ ताकि उस साये पर तुम बैठ जाओ, तो ये करना भी जायज नहीं है। قال عبد الوهاب عن خالد لساغتنا وقبورنا
باب ذکر القین والحداد. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق. بس کر دے چل، بہت تھک گئے، بہت ہو گئی، کافی ہو گیا. چال صفائی ہوا. تشریح زیادہ ہو گئی. وعلیکم السلام. دیکھو، سود سے بچنے کا، ربا سے بچنے کا اہتمام کرو اور حرام کی کمائی سے اہتمام کرو. آج کے سبق میں یہ بتایا گیا. جی سمجھ میں آیا نہیں؟ پھونک مارنے کے 200 پاؤنڈ، تعویذ لکھنے کے 250 پاؤنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی درخواست. خاص دعا میں یار